أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 160. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور معافی مانگ لی اور اپنی غلطیوں کو سدھار لیا، صحیح کر لیا اور بتایا، بیان کیا، یہی لوگ ہیں جن کو میں معاف کر دوں گا اور میں ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. Except for those who repent and correct themselves and make evident what they concealed, those I will accept their repentance, and I am the accepting of repentance, the merciful. اس سے پیچھے آیت میں کس چیز کی بات ہوئی تھی؟ شاہد صاحب، کیا صفا مروہ کے بعد اس سے جسٹ پیچھے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی آیتوں کو چھپا دیتے ہیں، ہم نے جو علم دیا ہے ان کو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت بھیجتا ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے، قرض کرنے والے، سراپنے والے ان پر قرض کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اس لعنت سے کون لوگ بچیں گے. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری مخلوق کی لعنت اور قرض سے کون لوگ بچیں گے؟ تو اس کے لیے یہاں پہ 3 باتیں بتائی. نمبر 1، جو توبہ کر لیں گے. توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کی اخلاص، یہ نیت ہو کہ ہم اللہ کے لیے یہ گناہ چھوڑ دیں گے. آپ کو مثال کے طور پہ کوئی آدمی اس لیے چھوڑ رہا ہے کوئی غلط کام کہ اس سے کینسر ہو جائے گا، ڈاکٹر نے بتا دیا، تو وہ توبہ نہیں ہوگی. یا اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ہم کہیں ویک نہ ہو جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، تو یہ توبہ نہیں قبول ہوگی. نمبر 1 اخلاص. نمبر 2، پیچھے جو گناہ ہو گئے ان پر افسوس اور شرمندگی کہ اللہ میں نے جو کچھ کیا بہت برا کیا، اپنے اوپر میں نے ظلم کیا ہے اور آپ اسے معاف کر دیجئے، مجھے بہت پچھتاوا ہے اس بات پہ. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر وہ غلطی، وہ گناہ کسی بندے سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے کسی آدمی سے، تو اس سے پہلے معافی مانگنا، اس کا حق دینا. مثال کے طور پہ کسی کا پیسہ ہم نے مار لیا، کسی کی زمین لے لی، تو اب اللہ سے آپ قیامت تک معافی مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. پہلے آپ 10 لاکھ اس کے دیجئے،
جو زمین اس کی لے کے رکھی ہے وہ اس کو واپس کیجئے. کسی کو گالی دے دیا, کسی کو تکلیف دے دی, پہلے اس سے معافی مانگیے, تب اللہ معاف کرے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ اب آگے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ہاں پھر اگر شیطان کے بہکاوے سے وہ گناہ ہو جائے, ارادہ تو نہیں ہے لیکن پھر کبھی ہو جائے تو پھر یہی شرطیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں. تو جو توبہ کر لیں, اور نمبر 2 اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں, درست کر لیں. جو غلطی کر رہے تھے اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں. اور وہ بینو, چونکہ یہاں پہ جو غلطی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کی باتوں کو چھپاتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ اب بتاؤ گے, اس کے اپوزٹ کرنا کہ چھپاتے تھے اب اس کو بتاؤ گے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کر لوں گا, اور میں ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا. تو اب یہاں پہ اس آیت سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں کون سی ایسی غلطی ہے کہ اگر اسی حالت میں میں مر گیا تو قیامت کے دن یا قبر میں مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا. تو اس کے لیے یہ 3 جو اسٹیپس ہیں وہ فالو کرنا. سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا, پھر اس گناہ پہ شرمندگی اور افسوس کا اظہار کرنا, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر کے. اب یہاں پہ کیا ہے, یہ آخری بات ہے جو اس آیت کا ایسنس ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں, ہم تو کچھ نہیں جانتے. نہیں, قیامت کے دن آپ سے اب ہم یہ بول کے گزر جاتے ہیں کہ بھائی ہم کیا بتائیں لوگوں کو, ہم تو جاہل ہیں. نہیں, قیامت کے دن کیا سوال ہوگا؟ جو 4 سوال ہوں گے جن کے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا, جتنا تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا؟ اور مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں ٹی وی دیکھنا, فلم دیکھنا غلط ہے. ہمارے گھر میں بچے روزانہ فلم دیکھتے ہیں, تو ہم یہ بات جانتے ہیں اگر ان کو نہیں روکتے ہیں تو ہم اللہ کا علم چھپا رہے ہیں. ہمارے منہ میں بھی آگ کا لگام ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو جتنا آپ جانتے ہیں اتنی باتوں کے آپ عالم ہیں, اور ان کو خود عمل کرنا, دوسروں کو بتانا آپ پہ فرض ہے. اس کو چھپاتے ہیں تو لعنت کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لعنت سے بچائے اور اپنی رحمت میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.